مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد اسلم حاضر خدمت ہے. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کی جانب اور مفتی صاحب سے مزید رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علم دین حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس دنیا میں بھی اصلاح ہو جائے اور آخرت کی دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دنیا میں بھی خیر فرمائے اور آخرت میں بھی ہماری خیر فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سے. مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال ہے کہ آرٹیفیشل جیولری کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرف اور تعامل کی وجہ سے عورت کے لیے آرٹیفیشل جیولری پہننا جائز ہے. اصل مذہب میں مرد و عورت کے لیے سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھات کی بنی ہوئی چیزیں پہننا ناجائز ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ عورتیں سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھات کے بنی ہوئی زیورات استعمال کرتی ہیں جنہیں آرٹیفیشل جیولری کہا جاتا ہے. تو آج کل کے علماء کرام نے عرف و تعامل اور عموم بلوہ کی وجہ سے آرٹیفیشل جیولری کو پہننا جائز قرار دیا ہے. اگر آج کے دور میں بھی آرٹیفیشل جیولری کو ناجائز قرار دیں تو اس سے بہت بڑا حرج لازم آئے گا. ہر گھر میں عورت آرٹیفیشل جیولری پہنتی ہے، یہاں تک کہ جو ہمارے خواص ہیں علماء کرام وغیرہ ان کے گھر والے بھی آرٹیفیشل جیولری وغیرہ استعمال کرتی ہیں. تو اگر اس کو ناجائز قرار دیں تو اس سے بہت بڑا حرج لازم آئے گا اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو ناجائز کام کا مرتکب کرنے والا ہم پائیں گے. مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صرف چاندی کی ایک نگ والی انگوٹھی پہن سکتا ہے. مرد کے لیے چاندی کے علاوہ دیگر دھات کی انگوٹھی وغیرہ پہننا جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت احسن طریقے کے ساتھ ہمیں سوال سمجھایا. ابھی مفتی صاحب کے سامنے ایک اور سوال رکھتے ہیں اور ان سے مزید رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ سوال ہمیں آپ لوگ بھیجتے ہیں جن کا جواب ہم ویڈیو کی صورت میں آپ کی طرف پہنچا دیتے ہیں. اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ علم دین کی روشنیاں جو ہیں وہ علم دین کی شمعیں جو ہیں وہ دور دور تک پھیلتی رہیں. ہمارا دوسرا سوال ہے کہ حیض کی حالت میں کیا طلاق دینا صحیح ہے؟ کیا حیض کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ حالت حیض میں طلاق دینا شرعاً منع ہے. شریعت مطہرہ نے انسان کو حکم دیا کہ اگر کبھی طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو ایسے وقت میں انسان طلاق دے جو عورت کے پاکی کے ایام ہیں. ناپاکی کے ایام میں طلاق دینے سے بچا جائے. بہرحال اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دے بھی دی تو اگرچہ دینے والا گنہگار ہوگا لیکن ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی. آج کا آخری اور تیسرا سوال ہمارا مفتی صاحب سے ہے کہ مشرکین
اور کفار کے بچے مرنے کے بعد کہاں رہیں گے؟ یہ ہمارے ہاں اکثر سوال پوچھا بھی جاتا ہے، تو میں نے سوچا ہم بھی اس کے لیے رہنمائی لے لیں۔ میری مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ، جو مشرکین کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں کو زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بات رکھ دی جاتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سمجھ بوجھ ادا کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی اس میں بچے کا قصور نہیں ہوتا۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو والدین اس کو یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی مشرکین کا، عیسائی کا یا یہودی کا بچہ فوت ہو جائے تو اب وہ مرنے کے بعد کہاں رہے گا؟ اس میں علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ فطرت کے مطابق پیدا ہوئے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ جنت میں جو اہل جنت ہیں ان کے خادم بن کر رہیں گے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، مشرکین کے نابالغ بچے وہاں رہیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے بارے میں توقف کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت احسن طریقے کے ساتھ ہمیں سوال سمجھایا۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اس طرح کے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔